مجھ سے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز۔ اس معاشرے میں اگر کسی مرد کے ساتھ کوئی پریشانی حال ہو اور وہ اکیلا پڑ جائے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، کوئی ملازم نہ ہو، کوئی ملازمت نہ ہو، تو اس کے ساتھ وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے تو وہ مرد ہی جانتا ہے۔ تو اگر یہی پوزیشن اگر کسی خاتون کے ساتھ ہو جائے، کسی لیڈیز کے ساتھ ہو جائے، تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہے وہ ایک خاتون جانتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایسی خاتون جن کا نام ہے عائشہ۔ تو ہم عائشہ سے ان کی لائف کے بارے میں پوچھتے ہیں اور خواتین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں اور کس طرح انہوں نے لائف گزاری، تو وہ اپنی زبانی خود بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں عائشہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ آپ سے مل کے خوشی ہوئی، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ زندگی میں آپ نے کیسے چیلنج کے سامنا کیا اور کیسا محسوس کیا، آپ بتائیں ذرا میں تھوڑا سا۔ دیکھیے، چیلنج اس کا تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ اور آج کل تو میں سمجھتی ہوں جو بھی رشتے ہیں، کوئی بھی رشتہ کسی کام کا نہیں ہے جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کامیاب ہیں، آپ کے ساتھ سب ہیں۔ آپ میری ہی مثال لے لیں، تقریباً میرے ساتھ سبھی ہیں، اے ٹو زیڈ، میرے رشتہ دار، ریلیٹیو، سسٹرز، بہن بھائی سب، مگر برائے نام ہے۔ اس وقت میں بالکل اکیلے اسٹرگل کر رہی ہوں، جاب نہیں ہے، گھر نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، مطلب کہ اللہ کے سوا میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں تو صرف اللہ سے ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے سارے مسئلے حل کرے، میری پریشانیاں دور کرے۔ مطلب آپ سب کے کام آ سکتے ہیں، اس حال میں بھی آپ سب کے لیے آدھی رات کو بھی میں دوڑ پڑتی ہوں، مگر میرے ساتھ اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ رہائش ہے، نہ جاب ہے۔ میں جاب کے لیے بھی جہاں بھی گئی ہوں یا جاتی ہوں یا جا رہی ہوں، تو بخدا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عبایا پہن کے جا رہی ہے خاتون، وہ بیکورڈ ہے اور وہ کسی کام کی نہیں۔ اگر آپ جا رہے ہیں سمپل سی ڈریس میں بھی، تو وہ پہلے کہتے ہیں ایک دن جاب دیتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں آپ ہماری ریکوائرمنٹ پوری کریں۔ یہ آج کل کے معاشرے کا ایک بہت زیادہ یہ جو ہے نا بن چکا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ باہر گھومیں پھریں، تفریح کریں، اور جو ہم کہیں تو آپ وہ ہمارے کام سنیں، باتیں سنیں، تو آپ کی جاب ہے۔ میں کئی جگہ پہ گئی ہوں، اسی وجہ سے آج تک میرے پاس جاب بھی نہیں ہے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی کہیں جاب کی تھی، میں نام ادارے کا نہیں بنانا چاہتی، مگر وہاں بھی یہی ہوا کہ میں 10 دن 15 دن کرتی رہی بڑی مشکل سے، مگر ان کو بھی یہی تھا آپ ہمارے ساتھ باہر ملیں، ڈنر کریں، ہمارے فلیٹس پہ چلیں۔ جب نہیں مانی تو انہوں نے جاب سے مجھے نکال دیا۔ اب یہ حالت آ گئی ہے کہ میرے پاس اللہ کے سوا کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی زندگی کے بارے میں سن کے مجھے بہت افسوس ہوا، بلکہ جو ناظرین میرے جو پروگرام میں سن رہے ہیں ان کو بھی افسوس ہوگا۔ بہت ہی مشکل آپ نے لائف گزاری، چیلنجز کا سامنا کیا۔ تو گائز، میں سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی صورت میں جو ہے عائشہ کو انصاف دلائیں، اور یہ ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی جاب، میرے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ عائشہ کو کسی طریقے سے بھی، یا پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، اس کو اچھی سے کوئی ملازم ہے، پڑھی لکھی ہیں، ان کی ایجوکیشن بھی ہیں، اور کس طرح انہوں نے زندگی کا سامنا کیا، چیلنجز کا سامنا کیا، انہوں نے اپنی زبانی بتایا۔ اور رہائش کا بڑا مسئلہ ہے ان کا، اور یہ ہے کہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، اب گھریلو معاملہ ہے، وہ ہم کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے۔ ان کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ رہائش کا ہے۔ اب رہائش کے لیے بھی جو ہے عمران خان صاحب نے بہت سارے شیلٹرز کو قائم کیے ہیں پاکستان کے اندر، لیکن ابھی تک وہ پورے نہیں ہوئے۔ خواتین اور مرد کے بارے میں ابھی تک تقسیم صحیح طرح وہ نہیں ہوئے، تو ہمیں تو سن کے ان کے بارے میں بہت مشکل ہوا تھا۔ عائشہ، یہ بتائیں کہ ابھی تک وہ جاب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں، جابس میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ ایک دو جگہ پہ میں گئی بھی ہوں، بلکہ میں نے ایک دو جاننے والوں کو کالز بھی کی، تو وہ کہتے ہیں آپ پر منتھ ہم سے لے لیں۔ ہم جب بولیں آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو جاب کی کیا ضرورت ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہتی، مگر ایسے بھیڑیے جو آج کل معاشرے میں سرے عام گھوم رہے ہیں۔ جابس تو انہی کی چلتی ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہیں، اور ہم جیسے شریف جو ہے نا وہ بھوکی مر رہی ہیں، گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اپنی شرافت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ میری وزیر اعظم سے اور مراد علی شاہ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے آپ یتیم، لاوارث، جو اس طرح سے میری طرح کی جو بہن بیٹیاں پھر رہی ہیں، پریشان حال ہیں، سفید پوش ہیں، کائنڈلی آپ لوگ ان پہ ذرا غور کریں، اور تھوڑا اپنے معاشرے کو ان لوگوں کو بتائیں کہ جو غریب بیچاریاں جابس کے لیے آتی ہیں نا، سب عورتیں بری نہیں ہوتی ہیں، ان کو گندہ کرنے والا بھی معاشرہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بہت 100% صحیح بات بتائی ہے، کیونکہ ساری جو خواتین وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو مجبور ہوتی ہیں، مجبوری کی حالت میں گھر سے باہر نکلتی ہیں، کیا ہے کہ وہ بھی پھر دوسروں کو نشانہ بن جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا ماحول چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ٹرینڈ چلا عائشہ کا، مینار پاکستان کا، اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین بھی بدنام ہو گئی ہیں۔ اب یہ عائشہ
ان کے آپ لائف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ مجبوری میں اور مشکل میں لائف گزار رہی ہیں. گھریلو معاملہ کس طرح ان کا چلا ہے, رہائش کا بھی بڑا مسئلہ ہے, جاب کا بھی مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے پوری کوشش کریں گے, اور میری گورنمنٹ سے پوری ریکویسٹ ہے, گزارا کہ آپ عائشہ کے لیے جو ہیں وہ ساری عائشہ جیسی نہیں ہوتی, آپ عائشہ کے لیے جو ہیں وہ بندوبست کریں رہائش کا بھی اور جاب کا بھی. جاب بھلے اگر پرائیویٹ کی وجہ ہوتی ہے تو ایڈمنسٹریٹر ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں جو جاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کراچی کے مرتضیٰ وہاب صاحب, پلیز آپ یہ اگر یہ میری ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے تو آپ فوری طور پہ ان کا نوٹس لیں. تو آپ کی لائف کے بارے میں سن کے بہت افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ آپ انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا, اور آپ نے بڑی اسٹرگل کی زندگی میں. ایسی خاتون بہت مشکل سے یعنی کہ اسٹرگل کرتی ہے, بہت ہی کم ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے, اور انشاءاللہ جو ہے آپ کا خواب پورا ہوگا انشاءاللہ. تو گائز ہمارا اس حوالے سے آج تھوڑا سا پروگرام تھا, تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.